کا بیڑا غرق کر دیتی. کلو آبا کلو باجا کلو آجا کتنے ودے پھر کو یونان والے فلسفہ بھول گئے اپنا باطل. جو مولانا زادر اشرف فرما رہے تھے مغرب کا فلسفہ اب کلو آبا کلو باجا نہیں ہے، ان کا فلسفہ اب کچھ اور بن چکا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے مزید ہمتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے گا. منطق کی 4 شکلوں سے کیسے تم ان کا مقابلہ کر سکتے؟ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں. کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 اس کے خادم ہیں، اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں. اور ہر جوڑا نظر، جو میرے کوٹ کے نیچے کرتا چھپا ہوا ہے، وہ 100 جوڑے پہنے کی، ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا، پیچھے نظر آئے گا. 100 کے 100 جوڑے اس کے جسم پر نظر آئیں گے. ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا. اس رنگ کے مطابق اس کے چہرے پر میک اپ کی شکلیں اللہ قائم فرمائے گا. ایک رنگ آئے گا، ایک جائے گا. جیسے یہ لائٹیں سرخ، سبز، نیلی، کبھی سرخ آتی ہے، کبھی سبز آتی ہے، کبھی نیلی آتی ہے، کبھی پیلی آتی ہے. وہ ایک منظر ہوتا ہے خوبصورت. نیاگرا فال پہ وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کو. تو اس کے مطابق اس کے چہرے کا حسن چمکے گا، دمکے گا. اور اس کا جو لباس ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. 3 میل کے دائرے میں. اب اتنا ایڈا وڈا بھارو چاوے گی کتھوں؟ وہ تو ویسے ہی بیٹھ جائے گی. تو اللہ نے جنت کے کپڑے کو وزن سے خالی کر دیا ہے. یہ میرے کوٹ کا وزن ہے، آپ کے کپڑوں کا، ٹوپی کا، پگڑی کا وزن ہے. اللہ جنت کے کپڑوں سے وزن نکال دے گا. وزن بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ وزن کو نکال دے گا تو اس کو اتنا ہلکا لگے گا کہ جیسے ایک تنکا اٹھا لیا ایسے 100 جوڑے. اور یہ مردوں پر بھی 100 جوڑے، عورتوں پر بھی 100 جوڑے. اور ان کو پہننا پڑا تھا. مر گئے تھا پھر لاؤنا پہ آتا تھا، مر گئے ہیں. سبحان اللہ. ملتان میں بیٹھ کے جنت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ مولانا عبدالستار صاحب فرماتے ہیں کھربوں سال کے سودے بگاڑ کے چند سال کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ ہر جنتی کو ملے گا. اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، اس پہ پھل نہیں ہے. وہ آپ کا درزی ہے، آپ کا پرنٹنگ پریس ہے، آپ کی ٹیکسٹائل ہے، آپ کی جننگ فیکٹری ہے، سب کچھ ہے. بس آپ کے اندر ارادہ ہوگا. کہنا بھی نہیں. سے چھوٹے جنتی کو اس دنیا سے 70 گنا بڑی، 70 گنا بڑی، یہ سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہے، 70 گنا نہیں، 10 گنا بڑی جنت ملے گی. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اور جب وہ ماریں کھا کھا کے جہنم میں چھوٹے ڈنڈے کھا کے جب انٹر ہوگا تو داخل ہوگا تو وہ نوکر سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو یوں کرے گا. وہ کہے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ تم فرشتے نہیں؟ کہنے میں تو آپ کا نوکر ہوں. اچھا. اب آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کو پروٹوکول دیں گے. 80,000 نوکر. اور کہیں گے امان علی سیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے؟ اسی تو سکڑے پہ گئے انتظار کر کر. وہ کہے شکر کرو میں آ ہی گیا جو میں بڑے لتر کھاتے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ اچھلتے کودتے ناچتے اس کو لے کے جا کر ایک تخت میں بٹھائیں گے. 80,000 نوکر 80,000 کھانے پیش کریں گے. وہ سارے آرام سے کھا جائے گا. اس کے بعد کہیں گے آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے پردہ اٹھے گا، جنت کی لڑکی ایسے کر کے بیٹھی ہوگی ایسے تخت پر. وہ تو ایسے ہو جائے گا. دیکھتے 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 40 سال گزر جائیں گے. اس کے بعد ویکھی جاتا ہے، ویکھی جاتا ہے.
ہاں ہن نکلیا سبحان اللہ. وہ کہے گئی آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا. جس نے جنت کے کالے جہنم کے کالے فرشتے دیکھے ہن حور ویکھی وہ تو مت ماری گئی. وہ کہے گا بی بی تو ہیں کون؟ کہے گا تیری بیگم ہوں. اسے کہ ہن چھڑ دے گلاں. تو نیچے والی جنت فاکہۃ و نخل و رمان، جی پھل بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے وہاں بھی سب کچھ. لیکن تعبیر کا فرق بتا رہا ہوں قرآن کی، کہ ایک جگہ کہہ رہا ہے من کل فاکہۃ زوجان، ایک جگہ کہہ رہا ہے کھجور ہے، انار ہے اور پھل ہے. پھر اوپر والی جنت کو بیان کرتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. اور نیچے والی جنت کو بتا رہا ہے متکئین علی رفرف خضر. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر، قالینوں پر. ان کے جیسے یہ ہم نے اسٹال ہے تو اوپر کیا حال ہوگا. اور پھر جنل جنتین دان، اور خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. کان گلہ کیا کریں، خواص نے بھی قرآن سے دل لگانا چھوڑ دیا. قرآن سمجھنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی اور عربیت کی فہم، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. یہ دو پھر تو ترجمہ ہی چلیں گے. اوپر والی جنت قالین ایسے کہ نیچے سے اٹھا کے دیکھو تو ایسا حسن و جمال ہے، تو اوپر کیا ہوگا. اور اوپر خوشے جھکے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. انگور میں نہیں ہوتا نا عرب میں. آپ نے کہا ہیں. کہنے کہا کم قطف واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع ولا یفطر ولا ینثنی. کہ بیٹا ایک کوا ایک مہینہ اڑے، کالا کوا جو بڑا ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، ٹھیک ہے، نہ کسی راستے میں بیٹھے اور نہ سست پڑے. تیز رفتاری سے مہینہ اڑتے 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 جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہوگا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما، هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط فسلخ احابه واعطاه لامک وقال لها اتخذی منه دلوا. تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا مشکیزہ بناؤ، اتنا بڑا بن جاتا ہے وہ؟ کہ لیں ہاں جی بدو تھا، ہاں جی. تو کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. وہ بڑی معصوم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن تشبہنی واہلی، میں تو میری بیوی نے تو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے. آپ نے کہا عامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے. ذللت قطوفها تذلیلا، ایسے اوپر جھکے ہوئے ہوں. نیچے والی جنت میں کیا ہے؟ متکئین علی رفرف خضر، قالین ہے نرم اور سبز. بس ادھر بطائن، ادھر دونوں بتا دیے، خضر ہیں سبز ہیں خوبصورت ہیں. اور وعبقری حسان، اور بڑے عالی شان اور باوقار ہیں. جنل جنتین دان کوئی نہیں، جنل جنتین دان کوئی نہیں. وہاں صرف بیٹھک کی بات ہے، یہاں اوپر پھلوں کی بات ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان. نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. اب دونوں میں فرق بتاؤں.
نیچے والی جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہن خیرات حسان، اس جنت میں بڑی خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اخلاق والی بیویاں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دونوں کی ایک ہی صفت ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی جن انسان نے ان کو چھوا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے جبریل سے کہا میری جنت دیکھو، اللہ نے کہا، جبریل جنت میں داخل ہوئے تو نور کی چمک اٹھی، سجدے میں گر گئے، کہنے کہ ترا علی ربی، آج تو رب کے تجلی